بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباعوا ولا توهبوا ولا تورثوا يستمتع بها ما يشاء ما بدا له فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبهقي وقال رفعه بعض الرواة ووهم. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب البیوع سے ممنوع اور حلال بیع کی اقسام کے باب میں آج جس حدیث سے درس کا آغاز ہوتا ہے اس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. قال وہ فرماتے ہیں نہا عمر عن بیع امہات الاولاد. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امہات الاولاد کی بیع سے منع فرمایا. امہات الاولاد بچوں کی مائیں. وقال آپ نے فرمایا لا تباع ولا توهب ولا تورث. یہ ام الولد خواتین نہ تو بیچی جائیں گی نہ ہبہ کیے جائیں گی اور نہ وراثت میں دی جائیں گی. یستمتع بها ما بدا له. اس سے مالک جب تک چاہے اس سے فائدہ اٹھائے. فإذا مات فهي حرة. بس جب وہ مالک اس کا مر جائے تو وہ آزاد ہے. یہ کیا ہے صاحب؟ غلام کی ایک نئی قسم ام الولد. ام الولد کون ہے؟ دیکھیے عبد یا مملوک یہ یا غلام جس کو ہم کہتے ہیں جس کو غلام کو کہتے ہیں رقیق بھی اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جو خواتین غلام ہوتی ہیں ان کو جاریہ بھی کہا جاتا ہے, ان کو امتن بھی کہا جاتا ہے, ان کو سریتن بھی کہا جاتا ہے. تو یہ مختلف الفاظ ہیں ان کے سلسلے میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ام الولد اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جو کسی کی باندھی ہو, کسی کی باندھی ہو اور اس باندھی کے ساتھ اس نے تعلق قائم کیا ہو جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا ہو. اب بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے. اس کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے اور وہ کیا کہلاتی ہے؟ ام الولد, یعنی بیٹے کی ماں. اور اس ام الولد کا جو اسٹیٹس جو چینج ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ جب تک اس کا مالک زندہ ہے وہ اس کی باندھی تو رہے گی, لیکن مالک کی وفات کے فوراً بعد وہ آزاد ہو جائے گی اور مالک اسے بیچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور کسی کو ہبہ بھی نہیں کر سکتا, وہ اس کی وراثت میں بھی شمار نہیں ہوگی. اور یہ اس پہ امام ابن قدامہ وغیرہ نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے کہ اس پہ اجماع ہے. آگے ایک حدیث آتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر طرح کی باندیوں کے بیچنے کا تذکرہ ہے کہ ہم بیچا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی نکیر نہیں کی. تو محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تھا اس کا علم شاید لوگوں کو نہیں پتہ تھا. تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ ام الولد کو بیچنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نبيع سرارينا امہات الاولاد والنبي صلی اللہ علیہ وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کننا نبیع سرارینا, ہم اپنی سراری سریہ جی کی جمع ہے تو جاریہ کے معنی میں جو امہات الاولاد تھیں ان کو ہم بیچا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. لا یرا بذالک باسن, اور آپ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. تو یہ جو بعض اہل علم نے درمیان کی بات پیدا کی کہ نہیں صاحب یہ حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے, کہ البتہ یہ ہے کہ یہ وضاحت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا کہ نہیں تھا. تو بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو فتویٰ ہے اس پہ گویا ایک طرح سے اجماع ہو گیا ہے اور حضرت عمر کو اس ممانعت کا پتہ تھا جس کی بنیاد پر آپ نے اس سے منع فرمایا. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیع فضل الماء. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو زائد از ضرورت جو بچا ہوا پانی ہے اسے بیچنے سے منع فرمایا۔ وعن بیع ضراب الجمل، اور اونٹ کی جفتی سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ اب یہ کیا ہے؟ بچا ہوا پانی بیچنے کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی پانی آپ کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہے، آپ کا کنواں ذاتی ملکیت کا نہیں ہے، بلکہ وہ عوامی پانی ہے یا کسی کی ملکیت ہے، آپ کو اجازت ہے دوسروں کی طرح وہاں سے پانی پینے کی، بھر کے لے جانے کی، اور آپ وہیں پہ سبیل لگا کے بیچنا شروع کر دیں، تو یہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جیسے سرکاری پانی، تو ہاں، سرکاری پانی بے سے کیونکہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ سب لوگ مستفید ہوتے ہوں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ بھیڑ لگ جاتی ہے، ضرورت مند جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر کوئی اس بھیڑ کا فائدہ اٹھا کے وہاں بیچنا شروع کر دے سائڈ میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس کے برعکس اگر کسی کا ذاتی پانی ہے وہ بیچ سکتا ہے، جیسے بیر روما حضرت عثمان نے خریدا، تو اس اعتبار سے یہ جائز ہے۔ اور پھر فرمایا وعن بیع ضراب الحمل جمل، اور اسی طریقے سے اونٹ کی جو جفتی ہے اس کی بیع سے بھی منع فرمایا۔ اس کی وضاحت آگے آ رہی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کس چیز سے؟ نر کی جفتی سے۔ فحل کہتے ہیں نر کو، چاہے وہ اونٹ ہو، بیل ہو، یا بھینسا ہو، کوئی بھی، یا بکرا ہو، تو اس کی جو جفتی ہے، جو میٹنگ ہے، اس کا اگر کوئی اس کا پیسہ وصول کرتا ہے تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے۔ عصب کہتے ہیں کس چیز کو؟ جفتی، یا جو بھی اس کا جو عمل ہے، تولید کا جو عمل ہے، تو اس کا جو مادہ وغیرہ جو بیچنا ہے، کسی صورت میں بھی اگر کوئی بیچتا ہے یا اس کی قیمت لیتا ہے تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو بعض امام مالک، امام حسن، امام جو ہے کیا کہتے ہیں ابن سیرین وغیرہ اس حد تک جواز کے قائل ہیں کہ بطور ایک مدت تک اجرت جو ہے لینی اس کی جائز ہے، یعنی جتنے مدت تک اس کو رکھا ہے اتنے مدت کی اجرت کے طور پر اس کا جواز ہے، تو باقی اس عمل کی جو ہے اس کو بیچنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وعن رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان رجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق علیہ۔ کہ انہی سے روایت ہے، کس سے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبلہ کی بیع سے منع فرمایا۔ یہ حبل الحبلہ کیا ہے؟ حاملہ کے حمل کی بیع سے منع فرمایا، حاملہ کے حمل کی بیع سے منع فرمایا ہے، اور یہ بیع جاہلیت کے دور میں تھی۔ وَكَانَ بَيْعًا يَبْتَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، یہ وہ بیع تھی جو جاہلیت کے دور میں تھی۔ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَىٰ أَن تُنْتَجَ النَّاقَةُ، آدمی اس شرط پر اونٹنی خریدتا تھا کہ اس کی قیمت جو ہے اس وقت دے گا کہ جب اونٹنی بچہ جنے گی، اور پھر ثم تنتج التی فی بطنها، پھر وہ بچہ جو اونٹنی کے پیٹ میں ہے وہ آگے پھر مزید بچہ جنے گا، تو ایسی صورت میں ہی وہ پیسے دے گا۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ جہالت اور غرر، دو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کی دو کیفیتیں عام طور پر ہوتی تھی کہ بھئی ایک گابن اونٹنی ہے، وہ اگلا خرید رہا ہے، اور اس میں یہ شرط یہ رکھ رہا ہے کہ یہ گابن اونٹنی اسے میں لوں گا، اس کو میں کیا کہتا ہوں، اس کو کیا کروں گا کہ خریدوں گا، اور پھر اس کے بعد جو بچہ اس کا ہوگا، بچے کا جو بچہ ہوگا تب جا کے پیسے دوں گا۔ تو گویا وہ یہ انشور کرنا چاہتا تھا کہ یہ کوئی افضل نسل نہیں ہے، یہ ایسی نسل ہے کہ جس کے آگے بچے
ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بچے دینا یا آگے نسل کو پھل دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس اعتبار سے اس طرح کی کوئی بیع رکھنا یہ ناجائز ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی رکھتے تھے کہ صاحب یہ جو جانور ہے یہ میں بیچ رہا ہوں اس شرط پہ کہ اس کا جو بچہ ہوگا میں واپس لے لوں گا، یا بچے کا بچہ واپس لے لوں گا، تو اس طرح کی بیع سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، چونکہ اس میں ایک تو جہالت اور ایک غرر دو پائی جاتی ہے۔ جہالت کس اعتبار سے کہ ہمیں کیا پتہ کہ ہو کہ نہ ہو، غرر کیا ہے، دھوکہ بازی ہے اس میں بھی، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اور ایک معدوم شے کی بیع، وہ چیز جو موجود ہی نہیں ہے، جو چیز موجود ہی نہیں ہے تو اس کی بیع جو ہے کیسے ہو سکتی ہے؟ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الولاء وعن ہبتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ولا کی بیع سے اور ولا کی ہبہ سے۔ کیا مطلب؟ ولا کا مسئلہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ الولاء لمن اعتق، کسی غلام کی کو آزاد کرنے کے بعد اس کی سرپرستی کا جو حق ہوتا ہے وہ آپ کے پاس تو ہوگا، لیکن آپ وہ سرپرستی کا حق یا وہ اٹارنی آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے، نہ آپ کسی کو ہبہ کر سکتے ہیں نہ کسی کو بیچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیے اتنا کافی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام۔